جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی تھی۔ علی بلال جو اس وقت شہید ہو گیا، میں شہید اس لیے بولوں گا کہ یہ ظلم و ستم کی ایک بڑی داستان اور جو بربریت اور سفاکیت اس وقت جو ہماری موجودہ سرکار ہے جو اس نے ظلم ڈھا دی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو وہیں دوسری جانب پوری رات بنی گالہ کے باہر پولیس افسران، پریزن وینز، پرائیویٹ کارز اور دیگر لوگ موجود رہے۔ گرفتاری کے متوقع چانسز ابھی تک موجود ہیں جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک پوئٹری تھی، میں نے آج سے 1 سال پہلے بولی تھی کہ اے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے، اتنے ظلم سہ کر بھی تم بغاوت کیوں نہیں کرتے، کیوں چنے تم نے لٹیرے اور ایک کرپٹ اور بے ایمان لوگ، تیرے جیسے تیرے اوپر حکومت کیوں نہیں کرتے۔ یہ پوئٹری میں نے آج سے 1 سال پہلے بولی تھی، اور یقیناً جب میں نے یہ پوئٹری بولی تھی مجھے اس وقت اس معاملے کا اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت اس ملک پاکستان میں اگر آپ اپنے حق کے لیے بولنے کی جسارت کریں گے تو آپ کے ہاتھوں سے آپ کا ایک جو بیسک زندہ رہنے کی ایک آپ کی جو ایک قانون ہے نا، آپ زندہ رہ سکتے ہیں، زندہ رہنے کا آپ کا جو بنیادی اصول ہے وہ بھی آپ سے چھن جائے گا۔ بنیادی جو آپ کے حقوق ہیں، زندہ رہنا ایک بنیادی حقوق ہے، آزادی سے سانس لینا، آزاد ملک میں پیدا ہونا اور اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اپنی رائے کام کرنا، یہ ایک ہر بندے کے لیے اس آزاد ملک کے اندر ایک کمپلسری چیز ہے۔ اور میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر یہ ہمارے لیے اویلیبل ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بنیادی زندگی کا زندہ رہنے کا ایک جو ہمارا حصول تھا وہ بھی چھن چکا ہے آج۔ جس بچے کی شہادت ہوئی ہے، جس بندے نے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیے ہیں، جو بندہ اپنے خالق حقیقی کو جان ملا ہے، اب عمران خان صاحب نے ایک بڑی پیاری ٹویٹ کی ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، ایف آئی آر میں محسن نقوی ہونا چاہیے، XYZ ہونے چاہیے۔ جو لوگوں کے انہوں نے نام لیے بڑے مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے اور حیرانگی اور تعجب بھی ہو رہا ہے، اور مجھے عمران خان صاحب کے اوپر ہنسی بھی آ رہی ہے جب وہ آپ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، جب آپ نے خود زور لگا کر دیکھ لیے، جب آپ سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس ملک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہوتے ہوئے، ہر طرح کے سرموں کے اندر پورے ملک پاکستان کے سب سے ٹاپ لیول کے لیڈر ہونے کے باوجود جب آپ اپنی مرضی سے ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے تو اس بیچارے کارکن کی کیا حیثیت۔ اس کے والد آپ سے ملے، مجھے خوشی ہے، آج اس کا غائبانہ جنازہ اس ملک پاکستان میں ہوگا، مجھے اس بات پہ بھی دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات پہ بھی ایک چیز چلو ایک کمفرٹ مل رہا ہے کہ چلو یار اس ملک پاکستان میں انسانیت عوام میں کم سے کم جاگ چکی ہے۔ لیکن جو کل ہوا، جو بربریت اور سفاکیت کی ایک مثال قائم کی ہے نا اس امپورٹنٹ سرکار نے، نہ تو اس کی نظیر ملتی ہے اور نہ ہی اس ملک پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی آمریت میں بھی ایسا ہوا۔ ساری رات آپ نے گرفتاری کی کوشش کی، آپ کو یقین تھا لوگ شاید ڈر جائیں گے، لوگ اپنے حوصلے توڑ بیٹھیں گے، ایک آدھے کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور اب آپ لوگوں نے سابقہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق چیئرمین چیف منسٹر کمپلینٹ سیل پنجاب زبیر احمد خان کو ان کے گھر سے جو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، وہ کس نے کروایا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر جو کل ہوا، جو سفاکیت کی مثال قائم کی، میں اس پہ رونا کیسے رو سکتا ہوں۔ اور یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے، میں ایک بات بارہا کہتا آ رہا ہوں اور میں بار بار کہتا چلا جاؤں، وہ بات جناب والا یہ ہے کہ جو آج زبر ہے کل اس نے زیر ہو کے کسی کے آگے پیش ہونا۔ اگر اس کی زندہ مثال آپ نے دیکھنی ہے اور اگر آپ اس کی زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ملک پاکستان کے ریٹائرڈ ایک آفیشل ہیں جو اس وقت گمنامی کی زندگی میں جا چکے ہیں اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور شخص اس ملک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا۔ اس کے باوجود آج بہت سے سوالات ان پر اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ جو سرکار ہے یہ مت بھولیں کہ وقت ہر ایک کا آتا ہے۔ آپ کس منہ سے کرٹیسائز کریں گے، کل کو اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو تو میں بولنے والوں میں سے پہلے ہوں گا اور سر فہرست ہو کر بات کروں گا۔ آپ نے وہ حسنین بچے کو اٹھا لیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ حوصلہ توڑنا لوگوں کا؟ یقین جانیے اس طرح کے اوچھے ہتھ سے آپ نہ تو کسی کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں اور نہ اس طرح سے کبھی کسی کے حوصلے ٹوٹے ہیں۔ اور جب یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے، جب اس قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی سر تسلیم خم کر دیجئے۔ یہ ریزسٹنٹ، یہ ریٹیلیشن، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، یہ بے سود ثابت رہے گی۔ عمران خان صاحب نے اب جو دفعہ 144 آپ نے لگائی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں
इस दफ़ा 144 एक बंदे के लिए आपने लगाई। वहीं आज कल के दिन मरियम बीबी ने शेखपुरा में कॉर्नर मीटिंग की, अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया। आप एक तरफ स्टेट की सारी मशीनरी एक शख्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी कैंपेन करे, और दूसरी जानब आप स्टेट की सारी मशीनरी लगा रहे हैं इसलिए कि किसी तरह से इमरान खान को रोका जा सके, इमरान खान को डराया जा सके, उसको बिठाया जा सके। लेकिन जनाबे वाला, ये बात मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा कि आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप दलाइल से तो किसी को चुप करवा सकते हैं लेकिन ताकत के जोर पे नहीं। इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक मजलूम का खून बहा है और पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान का तमाशा बनाकर रख दिया आपने। और अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान का आपने तमाशा बनाया, तो पूरी दुनिया आज इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर थू थू कर रही है। लेकिन नहीं, वो मसला नहीं आप लोगों का। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करनी है, इसके अलावा आपकी प्रायोरिटीज़ में कुछ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जनाब अदलिया बचाओ एक मुहिम का स्टार्ट किया अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ही, लेकिन माजरत के साथ हमारे आला और फायज़ जजेस ने उस फैसले को, उस केस को सुनने से माजरत कर ली और वो केस दोबारा पहुंचा दिया। आपने उसके ऊपर आपने पैमरा का नोटिस जारी कर दिया कि कोई बंदा इसकी आवाज़ ना सुनाए। आज पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर बंदा उस बंदे की बात कर रहा। कुछ लोग नंगे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, कुछ लोग छुपे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, कुछ लोग महफिलों में बात कर रहे हैं, कुछ लोग घरों में बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन आज बात हो रही है। और मैं एक और बात आपके गोश गुजार करता चला जाऊं, उन लोगों को जो ताकत के नशे में धुत बैठे हुए हैं, वो लोग ये जान ले कि आज जो आपकी बर्बरियत, आपकी जो डंडा बरदार फोर्स जो मजबूरन आपके कहने पर आज लोगों को उठा रही है, लोगों को ज़दकोब कर रही है, ये बात मेरी लिख लीजिए, इनके घरों में से भी आपके खिलाफ वोट निकलेंगे। आप समझते हैं कि इस तरह के ओछे हथकंडों से आप किसी को डरा लेंगे? यकीन जानिए मेरी बात, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, आई एम सेइंग एट द मोमेंट, ये लोग क़यामत की आखिरी हद तक, जब तक मुल्क पाकिस्तान कायम है, तब तक ये लोग कभी भी आपको वोट नहीं देंगे। मेरी बात आप पे नागुज़ीर ज़रूर गुजर रही होगी और गुजरनी भी चाहिए, लेकिन आप इस वक्त इतनी ढिठाई में पड़ चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। मरियम बीबी क्या कह रही है, जिसके इख्तियार में कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, वो फैसले कर रही है इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। बाकी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है बिज़नेस कम्युनिटी से, और बिज़नेस कम्युनिटी से उनके कुछ कंसर्न्स थे। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। मुझे इसकी बारीकियों में पढ़कर आपका और अपना कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आज मेरा आपसे बात करने का मकसद था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर सियासत का महवर एक शख्स है जो दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पूरे के अंदर, पाकिस्तान के बाहर और पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, जो इस वक्त काबिल डिस्कस है, जिसकी जो काबिल बात है, जिसकी बात लोग कर रहे हैं, जिसकी बात लोग सुन रहे हैं और जिसकी बात लोग अपने टीवी चैनल ट्यून कर कर बैठे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसकी बात उठा रहा है। आप लोगों ने पैमरा लगा दिया नेशनल चैनल्स पे। जनाब, आपकी जो पैमरा है पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप लोग ये कब जानेंगे कि इस मुल्क पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया बसती है। 80 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और पिछले 10 माह में 10 लाख लोग इस मुल्क पाकिस्तान को खैर बात करके, उसकी वजूहात चाहे करप्शन हो, उसकी वजूहात चाहे माफिया हो, उसकी वजूहात चाहे दहशत गर्दी हो, उसकी वजूहात चाहे मुआशी दहशत गर्दी हो, उसकी वजूहात में चाहे आपकी अनस्टेबिलिटी हो, उसकी वजूहात में आपका मुआशी बहरान हो, उसकी वजूहात में आपका आटा बहरान हो, उसकी वजूहात में दहशत गर्दी हो, उसकी वजूहात में ये गुंडा गर्दी हो, जो भी उसकी वजूहात हो, आज पाकिस्तानी पाकिस्तान से अपना जो है दिल ठंडा कर बैठे हैं। आज लोग मुल्क पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेज रहे, आज लोग मुल्क पाकिस्तान में अपनी जायदादें बेच के बाहर आ रहे हैं। उसका जिम्मेदार जनाब सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके पॉलिसीज मेकर हैं, जिसने आपकी पॉलिसी बनाई, जिसने आपको गाइड किया कि आप ताकत के जोर पर, ताकत के नशे पर ये फैसले करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा था। आप इंतज़ार करें इलेक्शन डे का। इलेक्शन डे होंगे, रिजल्ट्स आएंगे और आपकी चीखें निकलेंगी और पूरी दुनिया सुनेगी। मेरी बात आपको अगर नागुज़ीर गुजर रही है और अगर आपको मुनासिब नहीं लग रही तो आप अभी मेरी वीडियो स्किप कर दें। ये वीडियो कतअन उन लोगों के लिए नहीं है जो इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा सोचते हैं और उस मुल्क पाकिस्तान की बुराइयों और मुल्क पाकिस्तान के बुरा सोचने में, बुरा चाहने में, बुरा करने में और उस मुल्क पाकिस्तान का जिन्होंने भट्टा बिठा दिया है,
اللہ ہر اس شخص کی نسل غارت کرے۔ باقی آپ لوگ بات کرتے ہیں دفعہ 144 لگانے سے لوگ ڈر گئے ہوں گے، دفعہ 144 لگا کر دیکھ لیا آپ نے کنٹینرز لگا کر دیکھ لیے، آپ نے 5-7 ہزار پولیس آفیسرز آپ نے زمان پارک بھیج کر دیکھ لیے، حاصل کیا ہوا آپ کو؟ حاصل آپ کو یہ ہوا کہ ویمن ڈے کے اوپر جب پوری دنیا کے اندر ویمن ڈے منایا جا رہا تھا تو اس ملک پاکستان کے اندر ایک لاہور کی سٹیٹ ہے جو شاید ملک پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی جموں کشمیر تھا یا فلسطین تھا، فلسطین کا آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہاں پہ جو ہے نا اسرائیل کی فوجوں نے ایک کیمپ میں گھسے ہیں، انہوں نے 6 بندوں کو جو ہے وہاں پہ شہید کر دیا۔ تو وہ نیوز دیکھ کر اور یہ نیوز دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحہ کے بھی سوچ میں دیر نہیں آئی کہ اس ملک پاکستان کے حالات ابھی بالکل وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر آپ لوگ پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس وقت اس ملک پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایسی فضا بنائی جائے کہ لوگوں کو اداروں کے سامنے لایا جائے، اس ملک پاکستان میں انارکی پیدا کی جائے، اس ملک پاکستان کی معیشت کے جو آپ نے وہ تو تباہ کر ہی دی ہے، مجھے اس پہ آپ کو کیا کہوں۔ آپ معیشت کے ساتھ ساتھ اس ملک پاکستان کا امن و امان، جو سکون، جو لوگ 2 وقت کی ابھی بھی روٹی کھا رہے ہیں، وہ بھی تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے راہ فراخ آپ کو مل جائے۔ جناب والا یہ بات میری لکھ لیجئے، ہر گزرتا دن آپ کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آپ کے مقدر میں یہ ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی جناب والا۔ اللہ ہر اس شخص کی نسلیں غارت کرے۔ مظلوم لوگوں پر آپ نے ڈنڈے چلائے ہیں، کل کو آپ کے اوپر یہی جماعت آ کر ڈنڈے چلائیں، آپ کس منہ سے آ کر ان کو منع کریں گے؟ جناب سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، سدا طاقت ہر ایک کے پاس نہیں رہتی، یہ نظام قدرت ہے۔ قارون اور فرعون جیسے لوگ نہیں بچے، آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ انڈیویجولز کی آواز تو دبا سکتے ہیں، آپ انڈیویجولز کا گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں، آپ یوٹیوبرز کو بھی بند کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی چینلز کو بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن جناب والا کب تک یہ ظلموں اور بربریت کی فضا کب تک قائم رہے گی؟ ایک نہ ایک دن اس خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یہ جو ناحق قتل ہے نا، ناحق قتل جب بھی آپ نے کیا، جہاں بھی کیا، وہ جناب والا گلے پڑا ہے۔ آپ تاریخ سے شاید سیکھتے نہیں ہیں، اور یاد رکھیے میری بات آن دا ریکارڈ رکھ لیجیے، جن قوموں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ طاقتیں، وہ پارٹیاں خود تاریخ بنتی ہیں، اور اس وجہ سے بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ اور میں کیا کہوں، خوش رہیں اور آباد رہیں۔ ہم اس ملک پاکستان کے اندر کیسے خوش رہیں اور کیسے آباد رہیں، آج میں اپنے ہی جملوں پر خود ہی سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں۔ غریب آدمی اس وقت ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، 2 وقت کی تو ہم رواجن کہتے ہیں نا، ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا۔ ایک وقت تھا لوگ پیاز اور یہ مسالہ بنا کر روٹی کھا لیتے تھے۔ آپ غریب لوگوں میں کبھی بیٹھے ہو تو آپ کو پتا ہو نا، آپ نے کبھی غربت دیکھی ہو، آپ نے کبھی مفلسی دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہو۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ آمریت دیکھی، آپ لوگ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے، مریم بی بی جیسے لوگ، آسفا بیٹی جیسے لوگ، اور بلاول بیٹے جیسے لوگ، اور سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگوں کو کیا پتا کہ غریب کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے۔ شاید آپ لوگ یہ سوچنے سے قاصر ہیں، اور شاید یہی بات ہے کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اتنی پریشانیوں، اتنی رکاوٹوں، اتنی سختیوں کے بعد بھی میدان میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے موقع فراہم کیا جناب والا۔ یہ آپ کے پیدا کردہ مواقع ہیں جو آج آپ کے گلے کا توق بن چکے ہیں جناب والا۔ گرفتار کرنا ہے، شوق سے کیجیے۔ اس گرفتاری کے بعد کا لاہ عمل شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مس مینج کیا۔ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ کوئی مؤثر خیز اقدامات اٹھائے جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن نہیں، آپ لوگ قانون سے بالاتر ہیں، اور یہ میں جان چکا ہوں۔ اس ملک پاکستان میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھانا بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جناب والا، ہم اپنی موت کو آواز دیتے ہیں۔ آج ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی اہل و عیال ہیں، ہمارے بھی چاہنے والے ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کی اور اپنی جان کی پرواہ ہے، لیکن جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ آج ہم بھی ریکارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ارشد شریف ایک اینکر تھے ہمارے، ایک اس ملک پاکستان کا قیمتی اثاثہ تھے جو ہم کھو چکے ہیں، لیکن جو سنگ بنیاد اس شخص نے رکھ دی ہے، شاید اس شخص نے خوف اور بربریت کا ایک جو توق تھا نا، وہ ہمارے گلوں سے اتار دیا۔ ہم تب تک بولیں گے جب تک ہمیں مؤثر خیز جواب نہیں دیا جاتا، دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کی جاتی، اور یہ جو فحاشی، بربریت،
ظلم ستم کی داستان جو رقم کی جاتی، جب تک یہ بند نہیں ہوتی تب تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم بولیں گے، اور جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم بولیں گے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔